ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل اپریل کی 14 اور شوال کی 25 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ نے آج ضلع کرگل میں صحت عامہ کے شعبے میں تاریخی اقدام اٹھاتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کو مرحوم قمر علی آخوند کے نام وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہسپتال میں جدید بلڈ سینٹر کا افتتاح بھی کیا اور نرسنگ کالج کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ یہ تمام تقریبات قمر علی آخوند ہسپتال کے احاطے میں منعقد ہوئی، جہاں چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند، ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچو ٹاشی، کمشنر سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر ایل فرینکن، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایس پی کرگل نتن یادو، چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر عباس، ڈاکٹر صحت کے عملے، ضلع افسران اور بڑی تعداد میں شہری موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے مرحوم قمر علی آخوند کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے سامنے ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کو قمر علی آخوند کے نام کرنے کی تجویز رکھی گئی تو میں نے ان کی خدمات کے صلے میں فوری طور پر اس تجویز کو منظوری دے دی۔ مرحوم نے اپنی زندگی عوام کی خدمت میں گزاری، ان کا نام اس ہسپتال کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سی ڈاکٹر جعفر آخوند، جو مرحوم قمر علی آخوند کے بھائی ہیں، نے اس موقع پر جذباتی انداز میں ایل جی لداخ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی خدمات کو سراہتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کو ان کا نام دینا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم لیفٹیننٹ گورنر اور تمام حکام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقامی لوگوں نے بھی ان اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف قمر علی آخوند کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، بلکہ کرگل میں صحت کی سہولیات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ نئے بلڈ سینٹر اور نرسنگ کالج سے علاقے میں طبی تعلیم اور علاج معالجے کو فروغ ملے گا۔ واضح ہے کہ مرحوم قمر علی آخوند کرگل کے معروف سیاسی شخصیت اور عوامی رہنما تھے، جنہوں نے خطے کی ترقی اور فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے آج ضلع کرگل میں مقامی صحافیوں کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کی، جس میں انہوں نے اپنے حالیہ 3 روزہ دورے کرگل کے تناظر میں خطے کی مجموعی ترقی اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ملاقات کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے صحت، تعلیم، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جامع جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ بالخصوص کرگل میں احمد جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اہم منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ انہوں نے کرگل کے عوام کی جانب سے انجام دیے جانے والے رضاکارانہ خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر سماجی تعاون ترقی کے عمل کو مضبوط بناتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے لداخ کے منفرد ماحولیاتی چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطہ ایک سرد ریگستان ہے جہاں ہریالی نہایت کم ہے، لہٰذا اسے بڑھانے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کرگل ایئرپورٹ کی توسیع اور باقاعدہ فضائی سروس کے عوامی مطالبے پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود کرگل ایئرپورٹ کا معائنہ کیا ہے اور ابتدائی طور پر یہاں چھوٹے طیاروں کی لینڈنگ ممکن ہے، تاہم اس کے لیے ایئرپورٹ کی توسیع، تجدید کاری اور جدید سہولیات کی فراہمی ضروری ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس سمت میں جلد عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انہیں لداخ میں تعینات ہوئے 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، تاہم انہوں نے ترقیاتی امور کو اولین ترجیح دی ہے اور لداخ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام شعبوں میں مؤثر اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات کے دوران صحافیوں نے بھی لداخ سے متعلق مختلف اہم مسائل کو اجاگر کیا، جن کے جواب میں لیفٹیننٹ گورنر نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔
لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ نے گزشتہ روز دراز کے علاقے گھنڈیال میں لداخ ٹرانس ہمالین کولڈ ڈیزرٹ اربن فارسٹری اینڈ فوڈ فاسٹ انیشیٹو کا افتتاح کیا۔ یہ اقدام خطے میں ہریالی، ماحولیاتی استحکام اور غذائی تحفظ کو بڑھانے کی سمت میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر عوامی نمائندگان، افسران اور مقامی شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے لداخ کے منفرد ماحولیاتی چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ لداخ ایک سرد ریگستان ہے جہاں 1% سے بھی کم ہریالی ہے، جسے بڑھانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ درخت لگانے کو ایک مشترکہ ذمہ داری سمجھیں اور ایک درخت کی پرورش اپنے بچے کی طرح کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے محکمہ جنگلات، ضلع انتظامیہ، ہل کونسل کرگل اور مقامی کمیونٹیز کی مشترکہ کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ پانی کی قلت سمیت تمام ماحولیاتی اور ترقیاتی چیلنجز کا پائیدار اور جدید حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آخر میں انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ لداخ کو ایک سرسبز اور زیادہ پائیدار خطہ بنایا جا سکے۔ کمشنر سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن یونین ٹیریٹری لداخ ڈاکٹر ایل فرینکن نے آج ضلع کرگل کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر CHC سانکو میں صحت کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر محمد عباس آخون، بلاک میڈیکل آفیسر سانکو ڈاکٹر زاہدہ خاتون اور دیگر کنسلٹنٹس و میڈیکل آفیسرز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر سیکرٹری نے سانکو ہیلتھ سینٹر کے مختلف شعبوں جیسے جنرل وارڈ، ایمرجنسی یونٹ، آپریشن تھیٹر، IOPD اور دیگر کا معائنہ کر کے علاج معالجے کے معیار کا جائزہ لیا۔ بلاک میڈیکل آفیسر زاہدہ خاتون نے بتایا کہ CHC سانکو جدید طبی آلات اور مناسب انفراسٹرکچر سے لیس ہے جو مریضوں کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دورے کے اختتام پر چیف میڈیکل آفیسر اور بلاک میڈیکل آفیسر کے ساتھ ہیلتھ سینٹر کی ضروریات اور لاجسٹک امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈاکٹر ایل فرینکن نے پوری لداخ میں صحت کی خدمات کو مزید مضبوط بنانے اور مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ حج 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر سے کل 4704 حجاج کرام سفر محمود پر روانہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سال 2025 میں عازمین کی یہ تعداد 3602 تھی۔ ادھر مرکز کے زیر انتظام لداخ سے اس مرتبہ 323 عازمین حج کا فریضہ انجام دیں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق امسال حج کے لیے جموں کشمیر سے کل 5232 درخواستیں جموں کشمیر میں حج کمیٹی کو موصول ہوئی تھیں، جن میں 500 درخواستیں رد ہوئی، جبکہ 200 سے زائد افراد پہلی چند قسط بھرنے سے قاصر رہے۔ اب جموں کشمیر کے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 4704 رہ گئی ہے، جس میں سے 2200 خواتین اور 13 بنا محرم کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکی بحری ناکہ بندی کو ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسے ایک غیر قانونی جارحانہ اقدام اور عالمی امن کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ اتوار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام بھیجے گئے ایک باضابطہ خط میں ایروانی نے واشنگٹن کے اس اشتعال انگیز اقدام کی سختی سے مذمت کی، جس کا اعلان امریکی سینٹرل کمانڈ نے 12 اپریل کو عوامی سطح پر کیا تھا۔ ایروانی نے لکھا کہ بحری ناکہ بندی عائد کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکی اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 پیراگراف 4 کی واضح خلاف ورزی ہے، جو طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ایرانی مندوب نے مزید کہا کہ یہ غیر قانونی ناکہ بندی سمندر کے
قانون کے بین الاقوامی اصولوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ایرانی بندرگاہوں تک اور وہاں سے بحری آمد و رفت کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے امریکہ ایران کے خود مختار حقوق میں غیر قانونی مداخلت کر رہا ہے اور تیسرے ممالک کے حقوق اور بین الاقوامی قانون کے مطابق جائز تجارت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ تب تک کی خبر ہے، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔